آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک دسترخوان اور مضبوط خاندان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گھر کے تمام افراد کا ایک دسترخوان پر جمع ہونا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ یاد رہے، گھر کے تمام افراد کا ایک دسترخوان پر اکٹھا ہونا ایک صحت مند خاندان کی اٹھان کے لیے ضروری ہے، جس سے آپ کو بے حد فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جو اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی منیرہ اقبال کا یوٹیوب پر ایک انٹرویو دیکھا۔ ایک بات جو قابل ذکر محسوس ہوئی وہ یہ کہ بقول ان کی جرمن میڈ نے ایک کام یہ کیا کہ گھر والوں کو ایک دسترخوان پر اکٹھا کیا۔ ماں قبل جو جس وقت آتا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، نئی میڈ نے سب کو وقت کا پابند کیا۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو تاخیر ہوتی تو اس کا انتظار کیا جاتا۔ دسترخوان سے کوئی بے وجہ بغیر اطلاع دیے غیر حاضر ہوتا تو اس کا محاسبہ ہوتا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جن گھروں میں لوگ روزانہ دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں ان گھروں کے ماحول مختلف ہوتے ہیں، وہاں الگ ہی اقدار پروان چڑھتے ہیں۔ دسترخوان پیٹ بھرنے کی جگہ کا نام نہیں، یہ ثقافت کا نام ہے۔ پیٹ تو چلتے پھرتے چنے پھانک کر بھی بھرا جا سکتا ہے۔ دسترخوان ایک خاندانی قدر ہے۔ جن گھروں میں اعلیٰ خاندانی روایات ہوتی ہیں وہاں دسترخوان ڈائننگ ٹیبل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے چاروں بھائی ہر ہفتہ ضرور کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ محض کھانا نہیں، خاندان کو جوڑنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ہمارا دین بھی دسترخوان کو وسیع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ممکن ہو تو ایک گھر کے افراد کو دن میں ایک بار ضرور دسترخوان پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ والدین بھی رہتے ہیں تو انہیں کمرے میں کھانا پہنچانے کی بجائے ان کو دسترخوان پر لائیں۔ اگر جسمانی مجبوری زیادہ ہے تو ان کے کمرے میں کھانے کا اہتمام کر لیں۔ والدین کو کھانے سے زیادہ بچوں کو دے کر خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک خاتون بہت دکھی رہتی ہے کہ ان کا بیٹا ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ امی جان کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں اور والدین کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر ضرور بیٹھیں۔ بہت سے گھروں میں والدین جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اور اولاد رات دیر گئے کھانا کھاتی ہے، اس لیے والدین کو جلدی کھانا کھلا کر خود رات تک انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی مجبوری نہیں تو خود بھی جلدی کھانا کھائیں۔ صحت کے لیے بہت دیر سے کھانا اور دیر تک جاگنا درست نہیں ہے۔ کھانا دنیا کے ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، مگر کھانے کی تہذیب ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہم سب مخلوقات سے اشرف ہیں۔ ہمارے کھانے پیٹ بھرنے سے زیادہ دلوں اور رشتوں کو جوڑنے کا سبب بننا چاہیے۔ جرمن میڈ اس نکتہ سے بہت اچھی طرح واقف تھی کہ دسترخوان پر خاندان کا اکٹھا ہونا ایک صحت مند خاندان کی اٹھان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، الگ الگ ہو کر نہ کھاؤ، کیونکہ برکت ایک ساتھ کھانے میں ہے۔ یہاں اکٹھے کھانا کھانے کے چند فوائد بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اکٹھے کھانا کھانے کے کئی فوائد ہیں جو جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہاں چند اہم فوائد بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اکٹھے کھانا کھانے سے خاندان کے افراد آپس میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس سے ان کے درمیان محبت اور تعلق بڑھتا ہے۔ نمبر 2، گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ کھانے کے دوران گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے افراد اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے ہیں۔ نمبر 3، غذائیت بہتر ہوتی ہے۔ اکٹھے کھانا کھانے سے صحت مند کھانے کی عادت پروان چڑھتی ہے، کیونکہ گھر کے کھانے میں غذائیت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ نمبر 4، پریشانیوں میں کمی۔ جب آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پریشانی کم ہوتی ہے اور آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5، بچوں کی نشو و نما۔ بچوں کے اکٹھا کھانا کھانا ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نمبر 6، خوشی میں اضافہ۔ اکٹھے کھانا کھانے سے افراد میں خوشی اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ سب فوائد مل کر ایک صحت مند اور خوشحال زندگی کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے
اور ہمیں مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والا بنا دے، بہن بھائیوں اور ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو ایک دسترخوان پر جمع ہونے والا بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔